بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں 2023 راؤنڈ اپ کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ 2023 جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں کیسے گزرا، اور ایک شخص جو عمران خان ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ عمران خان جو ہے آج پاکستان کے اندر اگر آپ کسی بھی شخص سے، پاکستان کا کوئی سنگل شخص آپ کو نہیں ملے گا جو عمران خان کی بات نہیں کر رہا۔ جو اس کے مخالفین ہیں ان کی زبان پہ بھی عمران خان ہے، اور جو اس کے حمایتی ہیں ان کی زبان میں بھی عمران خان ہے۔ لیکن میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ جو 2023 کا ایک ایپیسوڈ ہوا اور ایک 9 مئی کا واقعہ، اور اس کے پیچھے جو سارے ان کے اوپر کیسز کیے گئے، ان کو ملائن کیا گیا، ان کے اوپر طرح طرح کے غلیظ الزامات لگائے گئے، آڈیو ویڈیو ریکارڈز پھیلائے گئے، اور ایسی ایسی چیزیں لوگوں کے سامنے شیئر کی گئیں کہ لوگ کہتے تھے کہ اگر یہ کسی عام آدمی کے ساتھ ہوتا یا کسی اور سیاسی آدمی کے ساتھ ہوتا تو وہ تو ابھی تک پریش ہو چکا ہوتا۔ کبھی آپ سوچیں کہ خان صاحب کے اوپر آپ نے جو ہے وہ غلیظ ترین الزامات میں سے ایک الزامات پرسنل کریکٹر کے حوالے سے کیا، آپ نے کال ریکارڈ مارکیٹ میں لانچ کر دی، آپ نے عمران خان صاحب کو یعنی جو پاسبل طریقے سے ڈیگریڈ آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کرنے کی کوشش کی۔ میں اس 23 کی بات کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا الزام جو ہے جو خان صاحب سے ٹکرایا آپ دیکھیں کہ وہ پریش ہو گیا۔ کبھی آپ سوچیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک عمران خان جب کسی آپ ندی سے گزرتا ہے، طوفانی بارش ہوتی ہے لیکن وہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لانگ مارچ میں سارے لوگ جو ہے وہ پل سے نیچے ہو جاتے ہیں اور عمران خان جو ہے آخری دم تک اپنے طریقے سے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ہے توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پہ۔ الٹیمیٹ جو توکل ہے نا عمران خان صاحب کا، وہ کسی اور ہیومن بینگ پہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہم لوگ سب کہتے ہیں اللہ مالک، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پریشانی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ایمان کی جو الٹیمیٹ پوزیشن ہے نا وہ خان صاحب کی میں نے دیکھی ہے۔ میں حیرت کھا جاتا ہوں سم ٹائم عمران خان صاحب کے توکل کو دیکھ کے، کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے اوپر اس کو پکا یقین ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذلت لکھی ہوئی تو ہر صورت ملے گی، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے عزت لکھی ہوئی تو ہر صورت ملے گی۔ جتنا یہ لوگ دیکھیں نا، ان کو یہ غلط کہاں سے ہوتے ہیں؟ یہ بیسکلی ان کا مقابلہ جو ہے وہ اس ٹائم ان کے مقابلے میں ایک سپر آدمی سے، یعنی سپر ہیومن ہے جو اس کے ارد گرد جن کے ساتھ اس کا مقابلہ ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے وہ دیکھے، جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اس کا مطلب جو ہے وہ عمران خان کیسے سمجھاتا ہے کہ آپ کو پیسے کا بت جو ہے اس کے آگے نہیں جھکنا، خوف کا بت جو ہے اس کے آگے نہیں جھکنا، آپ کو تکلیف و پریشانی کوئی ہو اس کے کسی یعنی کوئی اور چیز آپ کسی جو آپ کو یعنی تکلیف دینے کی کوشش کرے یا جھکانے کی کوشش کرے اس کے آگے آپ نے نہیں جھکنا، بلکہ ایک اللہ کے اوپر۔ یہ جو ایمان کی الٹیمیٹ پوزیشن ہے نا، وہ اگر آپ آج کہیں دیکھیں تو وہ عمران خان صاحب کے اوپر نظر آتی ہے۔ ایک ایسا لیڈر ہے، میں ایک دن تو میں سوچ کے حیران رہ گیا کہ اس برے صغیر میں، جس میں ہندوستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، اور پھر اگر آپ بات کریں تو سری لنکا بھی ہے، اس سارے علاقے میں اور افغانستان میں، یعنی یہ جو سارا ریجن ہے نا، اس سارے ریجن میں جو ان کے باقی لیڈرز ہیں ان سب سے اگر کوئی فیمس ہے یا ان سب سے زیادہ کسی کی عزت ہے تو وہ عمران خان کی ہے۔ ہندوستان میں سب سے پاپولر عمران خان، بنگلہ دیش میں عمران خان پاپولر، سری لنکا میں عمران خان پاپولر، افغانستان میں عمران خان پاپولر۔ یہ وہ واحد آدمی ہے جو اگر ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو دیوبند فرقے میں یہ پاپولر، اہل سنت میں یہ پاپولر، علماء مشائخ میں یہ پاپولر، شیعہ علماء میں یہ پاپولر، یعنی کوئی ایک آپ بندہ نکال کے دکھائیں۔ اور اگر آپ بات کریں شوبز کی انڈسٹری کے ہیرو جو ہیں ہمارے ملک کے اندر، جو آرٹسٹ ہیں، ان میں یہ پاپولر، کھلاڑیوں میں یہ پاپولر، عام عوام میں یہ پاپولر۔ یعنی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک شخص اتنا زیادہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور اگر اسی پکچر کو ہم تھوڑا سا بڑا کریں تو جو انہوں نے تقریر کی تھی یونائٹڈ نیشن میں، اس تقریر کو اگر آج بھی جا کے آپ یوٹیوب میں دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن میں کی گئی ساری تقریروں میں، تقریریں جو کی گئی ان سب سے زیادہ اگر کسی تقریر کو
کسی نے دیکھا ہے تو وہ عمران خان صاحب کی وہ سپیچ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان، اگر آپ ترکی جائیں تو وہاں عمران خان فیمس ہے، عرب ورلڈ میں جائیں تو وہاں عمران خان فیمس ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا مسلم امہ کا لیڈر، جو عمران خان کی ایک تقریر ہوئی، اس تقریر نے اس کو مسلم امہ کے اندر ایک بہت بڑی لیڈرشپ دے دی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑی یعنی ایک کرزمیٹک پرسنالٹی جو ہے، اس سے کوئی خدا نے کام نہیں لینا؟ کیا اس ملک، یہ جو ملک پاکستان کے مسائل جو ہیں، کیا وہ یہ لوگ ختم کریں گے جو پچھلے 40 سالوں سے یہاں پہ قابض ہیں، یا جو اس ملک کے ساتھ پچھلے 40 سالوں سے تجربے کر رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ اس ملک کو گریٹ ملک بنائیں گے؟ کیا یہ لوگ اس ملک کو، پاکستان کو، وہ ملک بنائیں گے جو غزوہ ہند تک بھی جا سکتا ہے اور جہاں پہ اسلام کا قلعہ بنے گا؟ یہ ان لوگوں کی وجہ سے بنے گا یہ جو موجود ہے، یا پھر اس شخص سے بنے گا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس ملک کو مدینے کی ریاست بنانا ہے، میں نے اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو مضبوط کرنا ہے، میں نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پھیلانا ہے؟ کیا اس سے بنے گا یا ان لوگوں سے بنے گا؟ ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں، میں صرف یہ وہ تجزیہ کر رہا ہوں جو بالکل ایک نان پولیٹیکل تجزیہ ہے، اور اس میں سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ ان لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ایسے جو ٹیکٹکس ہیں، ان ٹیکٹکس کے آگے اللہ تعالیٰ اس کو ہرا دے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمران خان سے بہت بڑا کام لینا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ جو مرضی کر لیں، عمران خان ان سے نہیں ہارے گا، کیونکہ وہ یہ جو نیچر نے فیصلہ کیا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس نے عمران خان کو اس ملک کے اور پاکستانیوں کی، نہ صرف پاکستانیوں کی قسمت کو بدلنا ہے بلکہ مسلم امہ کی جو حالت زار ہے اس وقت، پوری مسلم امہ میں ایک لیڈرشپ کی کمی ہے۔ عمران خان مسلم امہ کا لیڈر ہے، اس نے نہ صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے اس نے کام کرنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے، آپ پوری دنیا کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں سے کوئی ایک لیڈر بتا دینا جس کو آپ کو یاد ہو، پولیٹیکل آدمی کو۔ یہ چوزن آدمی ہے، یہ جو جیل میں رہ کے اس کو اللہ پاک نے اتنا یقین دے دیا، ایمان کی طاقت دے دی، جیل میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، پھر جیل میں بیٹھ کے 1% بھی وہ گھبرا نہیں رہا۔ آپ کوئی بھی آدمی دل سے جب عمران خان کے اوپر الزامات کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل خود جواب دیتا ہے کہ یار یہ عمران خان کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں۔ کوئی ایک سنگل شخص بھی، مخالف ترین آدمی بھی جب یہ کہتا ہے کہ یار توشہ خانہ سے باقی لوگوں نے بھی گھڑی لی، اس نے لے لی تو کیا مسئلہ ہو گیا؟ کوئی پرابلم نہیں تھی، صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ سوچ نہیں رہے کہ جب سے اس کو نکالا ہے اللہ پاک نے ہر شخص کے دل میں اس کی محبت کو بڑھا دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص عمران خان بن چکا ہے پاکستان کے اندر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس لیول کا شخص جو ہے، اس لیول کا جو لیڈر ہے، یہ ان جو ہمارے جو ہے نا، یہ جو اس کے مخالفین ہیں، ان سے وہ نہیں ہارے گا۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنا ہے، اس مسلم امہ کے حالات کو بہتر کرنا ہے، اس سے اللہ نے بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ جو مرضی کر لے، عمران خان صاحب اس ملک میں دوبارہ حکمران بھی بنیں گے، اور اس ملک کے جو مشکلات ہیں، اور غریب کے اوپر اس نے سوچا نا، آپ سوچیں کہ غریب کو یہ جو احساس پروگرام کو تھوڑا سا آپ انالائز تو کریں کہ عمران کے دل کے اندر کتنی تڑپ تھی۔ وہ جو کھانے والا کام تھا لنگر، یا کوئی بھوکا نہ سوئے، اور شخص جو ہے وہ جا کے کسی پناہ گاہ میں جو بیچارے رات کو آج ٹھنڈ میں باہر لیٹے ہوئے ہیں، ان لوگ، آپ سوچیں نا، ایک اتنے بڑے لیڈر نے کن لوگوں کے سوچا، تو کن لوگوں کے بارے میں سوچا؟ تو وہی تو پاکستان ہے نا۔ پاکستان ارب پتی کھرب پتی کا تو نہیں ہے نا، پاکستان میں تو وہ شخص اہم ہے جو بیچارہ جس کے لیے ہے ہی کچھ نہیں رہا، جو ایک وقت کے کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ تو یہ میرا تو آج جو اس ویڈیو میں آپ کو یہ میسج تھا، یا میسج کیا، ایک اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے وہ کسی صورت میں ان سے نہیں ہارے گا۔ ان کو چاہیے کہ وہ اس سے بیٹھیں، بات کریں، اور پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے بیٹھ کے پلان کریں، کیونکہ پاکستانی قوم کا جو لیڈر ہے اور پاکستانی قوم نے جس کو آگے لانا ہے وہ عمران احمد خان نیازی ہے۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔